اور پیغمبر کی وساطت سے امت کے پاس پہنچے. اور یہ جو علم بدی ہے یہ عقل کے خلاف تو نہیں ہے، ماوراء العقل. خلاف عقل تو نہیں ہے، ماوراء العقل. خلاف عقل اور ماوراء العقل میں فرق ہے. عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے. ان سے ہم پوچھتے ہیں جب خدا تین ہے تو توحید کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تین بھی ایک ہے، ایک بھی تین ہے. پھر یہ بہت محنت کرتے ہیں ان جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے. وہ سب جھوٹ بولتے ہیں لیکن کبھی وہ جھوٹ ہی رہتا ہے. تو ان کا کہنا تین ایک ہے، ایک تین ہے، یہ تو خلاف جاتا ہے. لیکن وہی کی چیزیں یہ ماوراء العقل ہے. ماوراء العقل کی بات نہیں سنتا ہوں. اللہ نے انسان کو حواس دیے ہیں علم حاصل کرنے کے. مثلا حواس خمسہ ظاہر آواز 10 ہے. اس کے بارے میں مثلا عرض کروں سب سے زیادہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ اپنی آنکھ سے. لیکن جب آنکھ سے آپ علم حاصل کریں گے آنکھ کا علم محدود ہے. لامحدود دیکھ نہیں سکتی آنکھ. اور اگر بیچ میں پردہ آ گیا تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. نہ زیادہ قریب دیکھ سکتی ہے اور نہ زیادہ دور دیکھ سکتی ہے. شرح اگر میں بات بڑے ہوں آنکھ زیادہ قریب بھی نہیں دیکھ سکتی ہے. اپنے جو آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے آنکھ نہیں بتا سکتی اس کا رنگ کیا ہے. آنکھ زیادہ قریب تو زیادہ قریب نہیں دیکھ سکتی آنکھ اور زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی آنکھ. جہاں آنکھ رکتی ہے علم حاصل کرنے سے وہاں کام شروع کرتا ہے علم حاصل کرنا. مثلا میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں. پردے کے پیچھے یا اپنے پیچھے ہم دیکھ نہیں پاتے. اچانک کوئی آواز آ گئی، کوئی چیز گر گئی. تو یہ گرنے والی چیز اس کو ہم نے کوئی چیز گر گئی، آواز آ گئی، یہ ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھی لیکن کان سے اس کو ضرور محسوس کیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں تو نہیں مانوں گا کہ کوئی چیز گری ہے جب تک میں آنکھ سے نہ دیکھوں. ہم اسے بتاتا نہیں آپ یہاں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. آپ کو یا تو آپ کو اٹھ کر دیکھنا پڑے گا یا اگر آپ کو علم حاصل کرنا تو کان کو اعتماد کرنا پڑے گا. گویا آنکھ وہ کام نہیں کر سکتی ہے جہاں اس کا کام رک گیا اور جو کام شروع کر رکھا. اور کام کی بہت اللہ نے اس میں بڑی صلاحیت رکھی ہے لیکن اس کا کام بھی محدود ہے. حد سے باہر نہیں کام. جہاں کان کا کام رک جاتا ہے، آنکھ کا بھی کان کا بھی کام رک جاتا ہے وہاں کام شروع کرتے دماغ. دماغ شروع کرتے وہاں جب کان بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اور آنکھ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. ہمارے پاس کا کام ہے. اب دیکھو کوئی چیز گر گئی، آواز سے تو ہم نے پہچان لی کہ یہ کوئی چیز گری ہے، یہ کان نے بتایا. لیکن کس چیز کی آواز ہے اس کا فیصلہ یہاں بیٹھ کر کان نہیں کر سکتا. اس کا تو فیصلہ کرے گا دماغ. دماغ ہی بتائے گی کوئی ٹائر نشٹ ہو گیا یا کوئی ٹین گر گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی، وہ فیصلے دماغ ہے. اور دماغ میں تو اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی ہے اور آج آپ کو حیران دنیا کی تمام ترقیاں جو ہے وہ اس دماغ کی وجہ سے. جہاں عمرہ ہے، آپ کا موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سہولت نظام ہے اور باقی چیزیں یہ سب استعمال کی کرتے ہیں. اور ابھی کتنی طرف کے دماغ کے رہے گا کوئی کہہ نہیں سکتا. یہ بات ہے اسی دماغ. اب دماغ کے کام کو کوئی سمجھنا چاہیے آنکھ سے یا کان سے پہنچ. یا ایسی مثال سادہ میں آپ کو کوئی چیز چکھنی ہے وہ تو آپ زبان سے چکھیں. کوئی کان سے پوچھے گا پتہ اس کا مطلب کیا ہے، نمک تیز ہے یا کوئی اٹھا کر دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ نرم ہے سخت ہے تو ہاتھ سے کرنا ہے. کوئی آپ کے پاس پیش کر پتہ نرم ہے سخت ہے تو بالکل اللہ نے حدود دی. اور دماغ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، دماغ کی کوئی حد نہیں. لیکن جہاں دماغ کام کرتے کرتے رک جاتا ہے وہاں نزول وحی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی نہیں وحی کے بارے میں یہ کوشش کرے سمجھنے کی کہ وحی میں اپنے دماغ سے سمجھوں تو کیونکہ یہ دماغ سے بہت اونچی چیز ہے. کتابت ایمان آپ کو یہ بتا رہا. آپ دیکھ رہے ہو کہ ایمان میں کیا کیا چیز ہے. ایمان میں کیا کیا چیز ہے یہ تو سب ماورا ہوگا. اور ایمان کی جب آپ نے تعلیم پڑھی ہے معتزلہ کی کیا ہے، جبریہ کی کیا ہے، کرامیہ کی کیا ہے، باقی کیا ہے اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی کیا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا ایمان کی تعلیم علامہ کشمیری کے اوپر ہے
وہ تو آج کے زمانے میں ایسی تعریفیں کر ہی نہیں سکتا. علامہ کشمیری نے تعریف کی ہے تصدیق ما جاء من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد علیہ. حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین دل سے ماننا پورا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرنا. تو تصدیق ما جاء من نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ کہتے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب نے ایک لفظ بڑھا دی کہ اعتماد علیہ یا اعتماد علیہ. حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرتے حضور کی بات کو ماننا یہ ایمان ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا میں مثال ایک دے دوں گا. فرق کیا ہے؟ آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ بہت زیادہ ترقی ہے. آپ سورہ آراف کو دیکھیں مثلا سورہ آراف میں آپ کو ملے گا ایک مناظرہ یا مکالمہ جنت کے اور جہنم کے لوگ. جنت اور جہنم کے لوگ جب آپس میں مکالمہ کریں گے اور لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان. اس وقت جہنم والے جنت کے لوگوں کی نعمتوں کا نظارہ کریں گے دیکھ لیں گے ان سے کمانے آئے گا تمنا ہی پڑے گی. اور جنت کے لوگ جہنمیوں کا عذاب دیکھیں گے. اس وقت جہنم کے لوگ کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا بالماء او بما رزقنا. تو وہ کہیں گے ہمیں کچھ دے دو. تو وہ کہیں گے ان اللہ حرمهم على الكافرين. مسلمان کافروں کے لیے حرام نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ اتنی لمبی مسافت اتنی منزل دور یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے بات کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے بتایا آپ کی ایک لمٹ ہے آپ آگے نہیں جا سکتے لیکن یہاں لاکھوں میل دور دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے بات بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایمان اتنا مضبوط تھا وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا حضور اسلام نے فرمایا بس ان کے کہنے پر مانتے. لیکن آج کا زمانہ الٹا ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں لاجک چاہیے ہمیں دلیل چاہیے ہمیں پروف چاہیے اور پروف نہ ہونے کے انہوں نے کیا کر یہاں تک یہ مسئلہ بن گیا ہے. یہ موبائل ہمارا آ گیا 4G اور 5G. ہم دیکھیں بیٹا ہندوستان میں ہے اور باپ امریکہ میں ہے وہ موبائل کھولتے ہیں واٹس ایپ پر کال کرتے ہیں وہ ویڈیو کال وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں. اور اگر معمولی چباتا ہے کچھ چبانے کی حرکت بھی محسوس. اب اس نے جو پروف دیکھا یہ موبائل سورہ آراف کی بات صحیح ہے. اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اللہ ایسا نظام کھڑا کریں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں ایک دوسرے کو بات بھی کر سکتے ہیں. بات ہے سورہ آراف سے. تو سورہ آراف کو مان لیا وہی کی بات کو تو مان لیا حضور کی بات کو مان لیا دل سے مان لیا. اللہ تعالیٰ کشمیری کہ بے مان لیا تم نے تو مان لی یہ بات لیکن اعتماد کس پر کیا؟ اعتماد کیا تم نے ایک موبائل پر. تمہیں اعتماد کرنا چاہیے کس پر؟ تمہیں اعتماد کرنا چاہیے نا دل کی بات کی موبائل کی وجہ سے بات نہ مانو تو مانو پیغمبر کے ماننے پر ہی بات. میں دوسرے ساتھ ہم وضو کرتے وضو کے دوران گردن کا مسئلہ کانوں کا مسئلہ کرتے گردن کا مسئلہ کانوں کا مسئلہ گردن کا مسئلہ جو ہے تلخیص الخبیر ابن حجر کی اس میں موجود ہے. گردن کا مسئلہ حضرت کا نام اللہ نے بھی اس رسالہ بھی لکھا ہے اس پر ہے گردن کا مسئلہ. تو گردن کا پسند کرتے ہیں بس کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انہوں نے کیا. اب سارے جب اس کے پیچھے لگے اس گردن کا مسئلہ کیوں 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 کرنا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ جو 5 وقت ترخات گردن اور کانوں پہ یوں گرے کچھ رگیں ایسی ہیں جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. یہ رگیں اس ترخات کی وجہ سے تازہ رہتی ہیں اور یہ انسان برین ہیمریج دماغ کے راڈ پھٹنے سے بچتا. اب اس سے پہلے بھی ہم نے حضور کی حدیث سنی حضور مسا کرتے تھے کانوں کا اور ویسے کا لیکن بڑی لاپرواہی سے کرتے تھے بڑی کیا کبھی نہیں تھے. جب آج ہم نے سنا اس سے آدمی بچ جاتا ہے اس سے دماغ کی رگیں نہیں پڑے برین ہیمریج نہیں ہوتا تو آج ہم بڑے اہتمام سے وضو کریں گے اور گردن کا اور کانوں کا کیا کریں گے مسا. علامہ کشمیری کہیں گے ایسے تمہارا برین ہیمریج ہو جائے گا اور بے ایمان نہیں. کوئی پوچھے گا کیوں ہم نے تو حدیث پر عمل کیا. شاہ صاحب کہتے ہیں حدیث تو 100 مرتبہ سنی تھی اس وقت تمہیں اعتبار نہیں آیا. جب ڈاکٹر نے تصدیق کیا تو ڈاکٹر کی بات کو تصدیق کیا تمہیں تو ایمان نہ ہے نبی کی بات کو مانو نبی کی ذات پر اعتماد کر دیں. تم نے نبی کی بات کو مانا لیکن اعتماد کی کس پر؟ ایک ڈاکٹر کی شمائل پڑھیں گے آپ
شمائل میں لکھا ہے نبی پاک نے آدمی مبارک کرتے وہ دائیں طرف سوتے، شاید یہ ہمیں سے پتہ ہوگا کسی کو دائیں سوتے ہیں بھائی جب نیند آگے موبائل دیکھتے تھے پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، تو کوئی احساس نہیں ہے. لیکن سائنس نے آج تحقیق کی جو دائیں طرف دیکھے گا سوئے گا بہت سارے فائدے. ایک فائدہ ہے کہ غفلت کی نیند نہیں سوئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں. ہارٹ اٹیک ہے آپ دیکھو آج کی بات ان شاء اللہ سب کوشش کریں گے دائیں بھی سوئیں گے وہ بھی ملے. علامہ کشمیر کے آج کے بعد جو یہ شروع کرے گا دائیں طرف سونا ہارٹ اٹیک بھی ہوگا اور ایمان میں ملے گا. کیوں؟ اس کی تو میں نے اردو کی بات کو تسلیم کیا پر اردو کی بات کو تم نے تسلیم کیا لیکن اعتماد کس پر کیا؟ اعتماد کے تم نے ڈاکٹر کے کہنے اردو کی بات پر اعتماد ہے. میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا جو بیان کر رہا تھا ہمارے یہاں پہلے دیکھیں آج کے آپ بھی دیکھیں مجھے موسمی پیشن گوئیاں کیا ہے، موسمی پیشن گوئیاں کیا ہے بس بتا دیں اس کے پیچھے ہم لگ رہے وہ علم ہے ہم انکار نہیں کرتے لیکن حد بھی علم نہیں ہے ایک ضروری ہو بھی سکتا ہے اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں میں اپنی مثال ہونا دیتا ہوتا ہے یہاں کا مسئلہ ایک بڑے آدمی کی شادی بڑے آدمی کی تو شادی اس نے ایک سال پہلے متعین کی. اس وقت اس کو کسی نے موسم کیا نہیں مطلب اس دن بارش ہوگی زبردست بارش ہوگی برف پڑی یہ کسی نے نہیں کہا. اب زمان قریب آتا گیا جب 2-3 دن رہ گئے تو نیٹ میں دیکھ لیا کہ یہ ہونے والے کیا کریں یہ بارش اب کیا ہے. تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں دوسری بات قرآن کی جب آیت نازل ہوگی ان الشجرۃ الزقوم طعام الاثیم زقوم جو ہے وہ جہنم کی غذا ہے. زقوم کا درخت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا پانی ایک قطرہ بھی نکالا جائے گا اور دنیا کے تمام پانی میں ڈالا جائے گا تو تمام پانی کڑوے کڑوے ہو جائے گا. وہ جہنم میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو مزہ کرنے لگے بھائی اگر جہنم اتنی خطرناک ہے تو درخت کہاں مارے اگر درخت ہے تو جہنم کا رہے یہ تو بڑی ہی بات ہے. اگر جہنم ہے تو درخت نہیں ہے درخت ہے تو جہنم یہ کیسے ہوتا ہے. تو بڑا مسئلہ ہو گیا پریشان ہو جو ممکن تھے پہلے ہوتے کہ میں اللہ نے کہا رسول نے کہا لیکن جو پروف تلاش کرنے لگے جو دلیل چھانے لگے جو لاجک نہیں دماغ میں آنی چاہیے بات جمع مانیں گے وہ تو انکار ہی کرتے درخت اور جہنم جمع نہیں ہوتے. یہاں تک یہ چیزیں آپ جو میں نے بتایا کہ جب شادی کا وقت قریب آ گیا اور بارش ہوئی زبردست کیا کریں تاریخ تو واپس نہیں لے سکتا وہ کہتے ہیں ٹینٹ لاؤ. ٹینٹ کون سے لاؤ اسے کہتے ہیں ٹینٹ لاؤ وہ جس پر پانی نکالتے اس کو کہتے ہیں واٹر کہتے ہیں واٹر. پھر ہمارے یہاں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں جب چلتی کی حالت خراب تھی تو ہمارے پتھر پھینک دے کے کچھ نہیں ہوتا بم پھینک کے کچھ نہیں ہوتا اس کا نام ہے بلٹ پروف. تو کیا بلٹ پروف جو ہے اس سے بچاتا ہے واٹر پروف کس سے بچاتا ہے. پھر سائنس نے تحقیق کی ہو سکتا ہے جہنم میں ایسا درخت ہوگا جو فائر پروف ہوگا جو آگ اس کو جلا. اب ہم نے مان لیا بھائی درخت میں جہنم بھی ہے اور درخت بھی موجود ہے کیونکہ فائر پروف ایک چیز ہے. اب مان لی اس نے بات لیکن کب مانی جب اتنے پروف اس کے پاس آ گئے اللہ میں ایمان نہیں ہے بے ایمانی ہے کیونکہ تم نے کس پر اعتماد کیا تم نے اعتماد کیا ایک سائنس کی تحقیق. ہمارا عقیدہ ہے اور یہاں پر مثقال ذرۃ خیر نہیں ہے اور یہاں پر مثقال ذرۃ ہمارا عقیدہ کہ جو بھی اچھی چیز وہ دیکھیں گے. پہلے لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے کیوں نہیں دیکھیں کیوں دیکھیں گے اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا ایمان ایمان اور ایمان کی چیزیں کرا ہے کہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے کیونکہ میں نے ماحول ہوا لیکن کچھ لوگ اس کی بھی دلیل تلاش کریں لاجک دلیل پروف وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ یہ موبائل اور کیمرہ آ گیا. اب کیمرے جو آ رہے ہیں کیمرے تو آج کسی کو غریب ہے سیٹلائٹ ہے اوپر ہے. آج ہم بڑے ملکوں میں جاتے ہیں گاڑی اگر تیز رفتاری سے جا رہی ہے آٹومیٹک اس کا فوٹو آتا ہے اس کا زمانہ ہوتا ہے. اب اس پر غور کر کے انسان کہنے لگا نہیں اللہ نے بھی کوئی ایسے یہاں سیٹلائٹ نظام کھڑا کیا ہے. کرام کاتب کو ہو سکتا ہے کوئی موبائل اللہ نے دیا ہوگا کوئی ایسا چیز ہے جو ہماری چیزوں کی کیا کرتے نگرانی کرتے واقعی ہمیں یہاں صحیح ہے اور ایمان اللہ کشمیر کے لیے نہیں تم نے تو موبائل پر اعتماد کیا ہے تم نے کیمرے پر اعتماد کیا ہے. یہ نام ہے نبی کی بات ماننا نبی کی ذات پر بڑا مثال کو اب سوال یہ کھڑا ہوگا کیا ہم سائنس کا انکار کریں گے
پروف کا انکار کرتے ہیں، پروف کا انکار نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں ایک پیغمبر کی ذات اور موجودہ ترقی اور پروف. پیغمبر کی ذات ایمان دے سکتی ہے اور جو دوسرے ذرائع ہمارے ہیں یہ اطمینان دے سکتے ہیں. پہلے تو ہمیں اطمینان ایمان چاہیے، اس کے بعد یہ پروف وغیرہ ہے، یہ سائنس کی دلیل ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن صرف اطمینان کے لیے، ایمان کے لیے نہیں. ایمان کے لیے پیغمبر کی ذات ہے اور اس کے نبی کو قرآن میں پڑھی. قرآن میں جب پڑھیں گے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، گوشت میں آ کر کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھا ہوں مردوں کو کیسے زندہ، مردوں کو دیکھنا چاہتے اور دیکھا پروف، ماننا نہیں، مجھے اور دکھا دو. اب ہم نے کہا میرا ابراہیم مجھ سے کہہ مجھے دکھا دو. اگر میں ابراہیم کو دکھاؤں گا تو پوری دنیا کے ہم تب مانیں گے ہم پہلے دیکھیں. اللہ نے ابراہیم کو پھر اپنی کوشش کرے واضح کرو، اپنے ایسے واضح کرو. کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے ایمان ہے. قال بلا، مجھے تو ایمان ہے آپ سے ہے، پھر کیوں دیکھنا چاہتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، دیکھو تو اطمینان کا. تو یہ تو اطمینان قلب و بعد کی چیز ہے، لیکن کہنے ہونا چاہیے کہ بلا کتاب ایمان پڑھ رہے ہیں. دیکھو تک صاحب نے تعریف کی ہے وہ کون سی ہے؟ تصدیق ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعتماد نہ حضور کی بات کو میں اعتماد کر لینا، لیکن حضور اسلام کی ذات پر اعتماد کر رہے. پھر اگر خوف آئے باقی چیز آئے تو ان کا ہم انکار دوبارہ وہ بھی باتیں بتا دی. آج تو رہے گی حاضر کرنا رہے گی 10-15 منٹ بول لیں گے، لیکن یہ تو کسی نہیں چھوٹ رہی حضرت کے سامنے، بڑا بازار کے سامنے بس اتنی بات اتفاق کرو گا. اللہ کو دے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا إله إلا الله الحليم سبحان الله وبحمده العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا رزقا طيبا شفاء من كل داء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا لا تجعل